کرنے کا آسان طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اگر کچھ مسائل اگر آپ حضرات کو کچھ پوچھنا ہوں تو آخر میں آپ پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ سب سے پہلے عمرہ کے فضائل دیکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے اس سے پہلے کوئی عمرہ کیا ہو، اب دوبارہ جا رہے ہوں یا تیسری بار جا رہے ہوں۔ ایک بار عمرہ کر لینے اور پھر اس کے بعد دوبارہ عمرہ پر جانے کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے درمیان اگر گناہ سرزد ہو، گناہ صغیرہ، تو یہ دوسرا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس دوسرا عمرہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہ صغیرہ کو درگزر فرماتا ہے۔ ویسے آپ جب اتنے بابرکت جگہ جا رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ رہنا کہ انشاءاللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، وہ ہوئی، اب آئندہ کوئی غلطی، کوئی گناہ ہم سے نہیں ہونا۔ اگر کسی کو ستایا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لینا۔ یہ چیز عبادت کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہے، اس کو تکلیف پہنچایا ہے، اللہ کا بندہ ناراض رہے کسی سے، اللہ اس بندے سے راضی کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے سے راضی رہیں، کیونکہ اللہ بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے، بہت محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ ماں نے تو اولاد کو جنم دی ہے، جنم دینے کی بنا پر ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ جب ایک ماں کو جنم دینے پر اتنی محبت ہے تو قربان جائیے کہ جس ذات نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا، اسے بندے سے کتنی محبت ہے۔ تو رب نہیں چاہتا ہے کہ کوئی کسی بندے سے راضی رہے، ناراض رہے، اور بندہ اس سے راضی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، نہیں، بلکہ ناراض کو راضی کر لیجئے۔ کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، دکھ پہنچایا ہے، کسی کا مال لیا ہے تو صاحب حق کا حق دے دیجئے۔ انشاءاللہ یہ طریقہ رہا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو اولاً گناہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ہو گیا، اب کوئی بندہ دوسری مرتبہ عمرہ کے لیے جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ کا ارتکاب ہوا، یہ دوسرا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بیت اللہ جو سب سے پہلا گھر اس کائنات میں، سب سے پہلا گھر سروئے زمین پر، سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر، بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو جانے والے
اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ہمارے اور آپ کے گھر بھی اگر کوئی آتا ہے تو ہم مہمان ہی کہتے ہیں اسے, کہتے ہیں, اور اس کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے یا عمرہ کو جانے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں, اور یہ جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. ایک تیسری حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا, حاجی اگر حج کرنے کے دوران مر جائے, عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے دوران مر جائے, تو اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کو تا قیامت حج کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور عمرہ کرنے والے کو تا قیامت عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا مبارک سفر ہے آپ کا. موت تو آنی ہی ہے. ایسے موقع پر جس بندے کی موت آ جائے کیا خوش نصیبی کی بات ہے. کوئی وہاں ایک مرتبہ جا کر کے عمرہ کا ثواب پاتا, لیکن اگر کوئی عمرہ کے دوران مر گیا قیامت تک ثواب ملے گا. اور ایک چوتھی روایت ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں حج کرنے والا اگر حج کے دوران, عمرہ کرنے والا عمرہ کے دوران مر جائے تو بروز محشر اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. یعنی بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا. بہت مبارک سفر ہے یہ, بہت بابرکت سفر ہے یہ. آپ اس سفر پر ذرہ سی بھی کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اپنی پوری اوقات کو آپ اللہ کی عبادت, اللہ کی رضامندی اور نیک اعمال انہی میں اپنے اوقات کو صرف کریں. اس کے علاوہ مزید اور بھی بہت سارے حج کرنے عمرہ کرنے کے فضائل ہیں. اب آپ جب ہم یہاں سے مکہ معظمہ جاتے ہیں, حج یا عمرہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھنا ہوتا ہے. یہ احرام عمرہ کے لیے فرض ہے. احرام کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 کپڑے بغیر سلا ہوا, ایک تہہ بند یعنی کمر سے لگا ہوا ہونا, اور ایک چادر. سر اس میں مرد کا کھلا رہتا ہے. یہ کپڑے احرام کے مرد کے بھی. عورت کے لیے کپڑا ان کا کوئی خاص نہیں ہے. انہوں سلا ہوا کپڑا انہیں پہننا ہے, ان کا سر بھی ڈھکا رہنا ہے, صرف چہرہ کھلا رہنا ہے, چہرہ نہیں ڈھکا رہنا ہے احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنا ہے. اب آپ احرام کے کپڑے سمجھ گئے. آپ غالباً یا تو گھر سے پہن کر نکلیں گے یا ایئرپورٹ کو جا کے باندھیں گے یا پلین میں باندھیں گے, جو بھی ہو. کرنا ہے کیا آپ کو؟ احرام کے کپڑے میں ملبوس ہونے سے پہلے, احرام باندھنے سے پہلے آپ اچھی طرح, سنت جو ہے, غسل کر لینا اچھی طرح سے. غسل سے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کو کاٹ لینا, جو غیر ضروری بال ہے اسے صاف کر لینا. اسی طرح مرد حضرات اگر سر کے بال کو مڑوا لے تو بہتر ہے, تاکہ احرام کی حالت میں زیادہ حفاظت کی ضرورت نہ پڑے. مونچھ وغیرہ بنوانے ہو بنوا لے. ان ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ غسل کر لینا ہے. اور غسل کے بعد آپ احرام کے کپڑا پہن لیں گے, اور اسی موقع سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا سنت ہے. یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے,
اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھیے. جب نماز پڑھ لیے اور اسی موقع سے آپ خوشبو بھی لگا لیں، کیونکہ اب جب احرام کی نیت کر لیں گے تو خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں. تو ایسی خوشبو لگائیے کہ جو کپڑے پر اس کا کلر نہیں آنا، خوشبو آنا، کلر نہیں آنا. نماز پڑھ لیے، اب آپ کو نیت کر لینا ہے. نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسر لی وتقبلہ منی. یہ نیت ہے، اللہ میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، اس سے آسان فرما دے، قبول فرما لے. اگر آپ میں سے کسی کو نیت نہیں آتی ہے تو صرف دل میں نیت کر لیجیے، کافی ہے. وہ دل میں نیت کر لی عمرہ کی، کافی ہے. یہ کر لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد ساتھ میں یہ پڑھنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے ہی اب بندہ محرم ہو جاتا ہے. یہ پڑھنا ضروری ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھنے سے ہی بندہ محرم ہوتا ہے. یہیں سے عمرہ کے افعال شروع ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یہ یاد نہیں، یہ پڑھنا سنت ہے. دیکھیے اس کو تلبیہ کہتے ہیں، پڑھنا سنت ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں تو اگر کسی نے صرف الحمدللہ پڑھ لیا یا سبحان اللہ کہہ لیا یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بھی عمرے کی جو نیت اور احرام میں آنے کے لیے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن سنت کیا ہے؟ یہ پورا تلبیہ پڑھنا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کی کوشش کیجیے. پھر بھی یاد نہیں تو سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کروائیاں آپ کو احرام کے وقت کرنا ہے. پہلے کیا کر لینا آپ کو؟ غسل وغیرہ، صفائی وغیرہ جو بھی کر لینا ہے. نماز پڑھ لینا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا ہے. عمرہ کی نیت کر لیے اور نیت کرتے ہی پھر یہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ محرم ہو گئے، عمرہ کا فعل آپ کا شروع ہو گیا. اب محرم ہونے کے بعد کچھ چیزیں جو آپ کے لیے پہلے حلال تھی اب حرام ہے. خوشبو آپ نہیں لگا سکتے ہیں، اب سر کا بال آپ نہیں کٹا سکتے ہیں، مونچھ اور داڑھی نہیں کٹا سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، آپ کسی طرح کی فحش بات نہیں کر سکتے ہیں. ساتھ میں اگر بیوی ہو تو جماع وغیرہ، وطی وغیرہ کی بات تک نہیں کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں. خوشبودار کھانا بھی نہیں کھا سکتے. کھانا میں اتنا خوشبو ہو کہ اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہو تو خوشبودار کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اگر ٹشو پیپر آپ کو پلین کے اندر دے، اگر اس میں خوشبو ہے تو اس سے ہاتھ بھی صاف نہیں کر سکتے. اس سے آپ ہاتھ بھی صاف نہیں کر سکتے. ان ساری چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. آپ محرم ہو گئے، آپ تلبیہ یہی لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک یہ آپ پڑھتے رہیے. جب موقع ملے نماز پڑھنے کے بعد، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت یہ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. اب آپ کا سفر ہے، آپ کہاں مکہ شریف آ گئے ہیں. مکہ شریف آنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ پہلے بندہ کہاں آئے؟ بیت اللہ کو آ جائے، خانہ کعبہ کو آ جائے. لیکن آپ کے ساتھ سامان رہتے ہیں تو اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے جہاں ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوٹل وغیرہ پہلے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے فریش ہو کر کے پھر آتے ہیں. اگر ایسے کیے تو بھی ٹھیک ہے. اب آپ بیت اللہ آ گئے، پہلے آپ کے لیے کیا اہم رہا؟ احرام. اس کے بعد آپ بیت اللہ آئے،
بیت اللہ شریف آنے کے بعد دوسرا فعل۔ حجر اسود آپ نے نام سنا ہوگا۔ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف، یہ عمرہ میں واجب ہے، فرض ہے۔ دو چیزیں عمرہ میں فرض ہو گیا، ایک احرام اور ایک طواف۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ دیں گے عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو طواف 7 چکر لگانا جو ہوتا ہے وہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے۔ حجر اسود، حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے۔ ایک مقام ابراہیم اور ایک حجر اسود، یہ دونوں پتھر جنتی پتھر ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ حدیث کے اندر حجر اسود کے حوالے سے ہے کہ حجر اسود یہ بالکل دودھ سے بھی زیادہ صاف و شفاف تھا، سفید تھا ادھر، لیکن اب کالا ہے۔ کالا کیوں ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس حجر اسود کو کالا کر دیا ہے، ورنہ یہ تو دودھ سے بھی زیادہ صاف و شفاف تھا۔ گناہ کی تاثیر، گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارا دل کالا ہوتا ہے۔ اگر گناہ کی تاثیر کو سمجھنا ہو تو حجر اسود کو سامنے رکھ کر سمجھیے۔ ہم اور آپ ایسے سنتے رہتے گناہ سے دل کالا ہوتا، لیکن دل کو اب تک دیکھے نہیں۔ بہت سارے بندے کا چہرہ سیاہ ہوتا گناہ کرنے سے، یہ تو دیکھتے ہیں۔ اور ایک عملی ثبوت ہم اور آپ کے لیے حجر اسود ہے کہ واقعتاً گناہ کرنے سے بندہ کا دل کالا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنا ہو، پروف دیکھنا ہو تو حجر اسود کو دیکھ لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو بنی آدم، یہ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ صاف و شفاف، لیکن اسے کالا کس نے کر دیا؟ بنی آدم کے گناہوں نے بوسہ لے لے کر، اسے چھو چھو کر بوسہ لے لے کر اس پتھر نے اپنے اندر گناہوں کو جذب کر لیا، جس کی بنا پر کالا ہو گیا۔ گناہ کی بہت ساری نحوستیں ہیں، اسے اگر بیان کیا جائے تو کافی لمبا وقت۔ بہرحال ہمیں حجر اسود کو دیکھ کر یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ کا دل کالا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف پتھر ہی نہیں ہے، کل بروز محشر جتنے حضرات حجر اسود کو چھونے والے ہیں، بوسہ دینے والے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے ایمان پر حجر اسود کو گواہ بنا لو۔ کل بروز محشر حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، اور اس حجر اسود کو زبان ہوگی کہ جس زبان سے، جس آنکھ سے حجر اسود اپنے بوسہ دینے والے کو پہچانے گا اور اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ کون؟ حجر اسود۔ اور ایک روایت میں ہے جس میں اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حجر اسود کو چھوا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ کس سے مصافحہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کیا۔ یہ اس کی اہمیت، یہ اس کی فضیلت۔ کل بروز محشر اپنے بوسہ دینے والے، چھونے والے، اشارہ کرنے والے، استلام کرنے والے کی ایمان کی گواہی دے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جاتے ہیں حجر اسود کو دیکھتے ہیں،